احباب گرامی، ہماری آج کی نشست بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے، لیکن لا يجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجہ اس قاعدے کے تحت چند ایک گزارشات ایسے بھی ہیں جو موقع اور محل کی مناسبت کے ساتھ ہیں، جس کا تعلق ذی الحجہ کے ساتھ یا قربانی کے ساتھ۔ تاخیر کے لیے معذرت خواہ ہوں، نکلتے ہوئے بارش کا سامنا تھا، مجھے پھر بھائی لینے پہنچے، یہاں پہ نہیں ہوئی، وہاں پہ زیادہ بارش تھی، اس لیے میں تاخیر کا شکار ہوا۔ ہم گزشتہ نشست میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جس تسلسل کے ساتھ چل رہے تھے، وہ تسلسل ہمارا غزوہ خیبر تک آن پہنچا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی سربلندی کے لیے ہر قسم کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے، تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے، اپنی زندگی کے خلاف تک کی گئی سازشوں کو برداشت کرتے ہوئے اور ایسے لوگوں سے درگزر کرتے ہوئے اب وقت آن پہنچا تھا کہ دشمن کا مقابلہ کیا جائے اور سامنے کھڑا ہو کے اور ان کے اوپر چڑھائی کر کے اور پیش قدمی کر کے ان کے دانت کھٹے کیے جائیں۔ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ جنگوں کا جیتا جانا، غلبہ پانا یا کسی کے خلاف کھڑے ہونا، اس کا تعلق خالصتاً اللہ کی نصرت اور تائید ہوا کرتی، نہ کہ عدد اور وسائل ہوا کرتے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ یہ مدینے کے اندر ہجرت کے بعد 7 سال گزارے۔ اس کے بعد ایک وقت آن پہنچا کہ ان سازشوں کا سر کچلا جائے جن کی وجہ سے ہمیشہ سے اسلام کو اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کو نقصان پہنچا ہے، اور ہر سازش کی کڑی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر وہ فیض، ہر وہ فائدہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ ہر چیز جس کا تعلق تھا ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر وہ سازش جو رچی جاتی تھی اس کا تعلق یہود کے ساتھ نکلتا تھا، اور گاہے بگاہے میں نے ہر ایک کا تعلق یہود کے ساتھ اور خیبر کے ساتھ جوڑ کر آپ کو بتایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا یہاں سے پیش قدمی کر کے ان کا سر کچلا جائے اور خیبر کی طرف پیش قدمی کر کے ان کے اوپر چڑھائی کی جائے۔ جہاد چونکہ فرض ہو چکا تھا 2 ہجری سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب سے جہاد میں سرگرم بھی نظر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ نکلنے کا حکم دیا اور انہی صحابہ کو کہا جو صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لہٰذا یہاں سے 1400 کے قریب صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، اور دیگر صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو مال غنیمت میں آپ کو حصہ نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ والے دن جن لوگوں نے موت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی اور دین کی خاطر اپنی جانیں پیش کرنے کا، نذرانہ پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ مال غنیمت کا وعدہ بھی کیا ہوا تھا۔ اور کئی ایسے لوگ تھے جو منافق تھے جن کو اس بات کا علم تھا کہ اب مسلمان اگر خیبر کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں اور یہود کے خلاف سپرد آزما ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو اللہ رب العزت فتح دے گا، اور اگر خیبر فتح ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت ڈھیر سارا مال غنیمت دے گا، جس میں مال بھی ہوگے، جائیدادیں بھی ہوں گی، زمینیں بھی ہوں گی، باغات بھی ہوں گے، اسلحہ بھی ہوگا اور باقی ساری چیزیں بھی ہوں گی۔ لہٰذا منافقین کے دلوں میں یہ بات تو ضرور آئی تھی کہ ہمیں اس قافلے کے ساتھ اور اس لشکر کے ساتھ چلنا چاہیے تاکہ مال غنیمت میں ہمیں بھی حصہ ملے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروایا کہ صلح حدیبیہ میں جو لوگ شریک ہوئے تھے اگر وہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں اور اللہ ہمیں فتح دیتے ہیں تو مال غنیمت میں ان کا حصہ موجود ہوگا، دیگر جانے والوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہاں سے تقریباً 1400 کے قریب صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اب خیبر کے محلے وقوع کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ علاقوں پر تقسیم کیا گیا تھا
تین علاقے تھے بڑے، ان تینوں علاقوں میں مختلف قلعے تھے، کچھ نیچے والی طرف تھے اور کچھ اوپر والی تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے والی طرف سے قلعوں کو فتح کرنا شروع کیا اور آخری قلعہ جو تھا مرحب کا اس کو سب سے آخر پر فتح کیا، تب یہ خیبر فتح ہوا۔ اور بعض مورخین کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب نیچے والی جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو صحابہ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ جتنے بھی قلعے ہیں وہ اوپر سے ہم پر حملہ کر سکتے ہیں، لہٰذا بالائی جگہ پر قیام کیا جائے اور وقوف کیا جائے، وہاں سے ان قلعوں کے ساتھ نبرد آزما ہوا جائے تاکہ ہم ان کو فتح کرنے کے بعد نیچے کی طرف آئیں۔ اور اسی میں سب سے مضبوط ترین قلعہ وہ مرحب کا قلعہ تھا، اور اسی کی حصار بندی کیے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کئی دن گزر چکے تھے اور اس میں کئی ایک صحابہ شہید بھی ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات جب صحابہ واپس آن پہنچے اور آرام کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی کہ کل اللہ کے حکم سے میں ایسے انسان کو جھنڈا دوں گا جس کی قیادت میں لڑتے ہوئے اللہ رب العزت اس قلعے کو اور خیبر کو فتح کر دے گا۔ اب یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات تھی کہ ایک تو یہ جنگ میں فتح حاصل کرنا اس کی قیادت اور اس کی سیادت اور اس کی سرداری کی علامت تھی، اور دوسرا ٹائٹل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا تھا وہ یہ تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول اس انسان سے محبت کرتے ہیں اور وہ انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یعنی ایک انسان یہ دعویٰ تو کر سکتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں، وہ دعوے میں کتنا سچا ہے وہ اس کی سچائی بتاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کریں، یہ اس کے ایمان کی پختگی کی علامت ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت اور اللہ کی محبت کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ وہ انسان ایسا ہے کہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اس کے ایمان، اس کے تقوی، اس کے فضل اور اس کے شرف کی علامت یہ ہے کہ جہاں وہ اللہ اور اس کے رسول سے ڈٹ کر محبت کرتا ہے اور دل و جان سے زیادہ دین اور اسلام اس کو عزیز ہے، وہیں پہ اللہ اور اس کے رسول بھی ایسے انسان سے محبت کرتے ہیں جس کو میں کل جھنڈا دوں گا۔ سال بن سعد کہتے ہیں، اور ابو ہریرہ سے بھی روایت مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد صحابہ ساری رات سو نہیں پائے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چیم گوئیاں کرتے رہے کہ کون سا ایسا انسان ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹائٹل دے دیا ہے، میں اور اللہ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جبکہ ہم سارے کے سارے راتوں کا جاگنا، راتوں کا قیام کرنا، تہجد کے لیے اٹھنا، دن کو روزے میں رکھنا اور اللہ کے راستے میں خیرات اور صدقات، حتیٰ کہ یہاں پہ جہاد میں آنا بھی مطلوب اور مقصود صرف ایک چیز ہے، اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ اگر راضی ہو جائے تو ایک انسان کامیاب ہے، اور ایک انسان اگر وہ جہاد میں پیچھے بھی ہے اور ابھی تک اسے سیادت اور قیادت کے لیے جھنڈا بھی نہیں دیا گیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے لیے اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے راضی ہے، تو اس سے بڑی سیادت کی بات کوئی نہیں۔ لہٰذا وہ ایک دوسرے کو ناپنے لگے کہ وہ بندہ ہوگا جو فلاں ہوگا، یا آپ کے اہل بیت میں سے ہوگا فلاں فلاں فلاں، حتیٰ کہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس سے پہلے میں نے کبھی امارت کی خواہش نہیں کی کہ اللہ کے نبی مجھے کسی لشکر پر امیر بنا کے بھیجیں اور میری قیادت اور سیادت کی بات ہو اور اللہ کے نبی علیہ السلام ایک لشکر کو میرے ماتحت کر کے بھیجیں اور کسی مہم پر بھیجیں، یہ میرے لیے ایک فضل اور شرف کی بات ہوگی۔ یہ رات ایسی تھی کہ میرے دل میں بھی یہ تمنا جاگی کہ کاش کسی وہ جھنڈا مجھے مل جائے، یعنی کل کی سیادت مجھے نصیب ہو۔ اس کے پیچھے یہ نہیں تھی کہ میں ایک امیر آدمی اور ایک سیادت اور قیادت اور ایک لیڈر کی حیثیت سے تاریخ میں میرا نام رقم ہو، بات صرف اور صرف یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹائٹل دیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، مجھے یہ ٹائٹل نصیب ہو جائے۔ لہٰذا جب صبح ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا این علی، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں تو تکلیف ہے، جب وہاں سے آپ نکلنے لگے تھے اس غزوہ خیبر کے لیے علی ساتھ جانا نہیں چاہتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن چونکہ ایک فضل تھا، شرف تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح حدیبیہ والے لوگ شریک ہو تو اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے حضرت علی نکل آئے، کیونکہ ان کی آنکھوں میں انتہائی سخت تکلیف تھی، آنکھیں خراب ہو چکی تھی۔ تو آپ نے کہا علی کو بلوائیں، تو علی آئے، کہا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، کہا بلاؤ تو صحیح۔ علی آئے، کہا یا رسول اللہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے، کہا میں جھنڈا تمہیں دیتا ہوں، اور آپ نے اپنے لعاب مبارک نکالا اور ان کی آنکھوں میں لگایا اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا حضرت علی کو دیا اور کہا علی ایک بات سنو، ایک تو پیچھے نہ مڑنا اور دوسرا اللہ کا نام لے کے چلو اور ان کے ساتھ قتال کرو۔ صحابہ کہتے ہیں جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم آیا، اب ایک بات یہ سمجھی جا سکتی ہے کہ بھئی یہ جھنڈا لو، اب واپس نہ مڑنا۔ واپس مڑنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ تب تک جنگ کرنا جب تک اللہ تمہیں فتح نہ دے دے، یہی عام فہم ہے۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں
کمال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اتباع اور آپ کی اطاعت کہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا علی واپس نہ پلٹنا، اس سے مفہوم تو یہ مراد لیا جا سکتا تھا کہ جب تک جنگ جیت نہ جاؤ واپس نہ آنا، یا تمہیں کوئی اجازت نہیں کہ آرام کرنے کی جب تک تم غزوہ جیت نہ جاؤ اور یہ قلعہ فتح نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بات سے حضرت علی نے مطلب یہ لیا، جیسے ہی جھنڈا لے کے دشمن کی طرف متوجہ ہوئے، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، منہ دوسری طرف ہے اور پیٹھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور وہیں پہ منہ دوسری طرف پھیر کے ہی جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کس بات پہ قتال کرنا ہے، یعنی جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مڑنا نہیں، تو علی تب سے لے کے فتح تک واپس اللہ کے نبی کی طرف چہرہ کر کے نہیں گئے، یعنی اس سے یہ مطلب لیا کہ آپ نے فرمایا مڑنا نہیں تو علی مڑے گا نہیں، نہ فتح سے پہلے نہ جاتے ہوئے سوال کرنے کے لیے، جب اللہ کے نبی نے فرما دیا علی مڑنا نہیں تو علی مڑے گا نہیں، سوال بھی کیا تو منہ دوسری طرف کر، یہ اتباع ہے۔ کال ان سے قتال کرنا ہے جب تک یہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی نہ دے دیں اور جب تک مجھے یہ اللہ کا رسول نہ مان لیں، ہاں جو گواہی دے دیتا ہے پھر ان کے جان مال ان کی عزت آبرو سب کچھ محفوظ ہے۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ جھنڈا لے کے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حضرت علی کے ہاتھ پر ان کو فتح دیتے ہیں اور مرہب کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک معروف واقعہ ہے جو کہ تاریخ میں رقم بھی ہے۔ اس کے ساتھ کئی ایک چیزیں منسوب بھی کی گئی ہیں، جس میں یہ ہے کہ خیبر کا قلعے کا دروازہ حضرت علی نے خود اکھیڑا اور پھر اس کو ڈھال بنا کے آپ لڑتے رہے، یہ بے بنیاد باتیں ہیں، لہٰذا دین میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کے فضائل، اس سے بڑی شان اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عامت الناس کے ایمان کی کسوٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کو قرار دیا۔ ایک انسان اگر حضرت علی کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو جان لو کہ وہ مومن ہے۔ جس انسان کو حضرت علی کے بارے میں بغض ہے، اس کے دل میں کوئی شک ہے، شبہ ہے، خلش ہے، دراڑ ہے، کوئی بھی کھٹاس، کوئی بھی ایسا شک اور شبہ ہے، کوئی رتی برابر ایسا ڈاؤٹ چیز ایسی کچھ نہ کچھ ایسا اس کے دل میں محسوس ہوتا ہے، حضرت کڑھن چبھن کچھ ایسا معاملہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں منافق تو ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑی شرف اور فضل کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری عوام کو عادت پڑ گئی ہے مسالے دار اور لچھے دار تقریریں سننے کی، ان کو عادت ہے، اور کچھ واعظین نے، حالانکہ ان کے بارے میں بڑی وعیدیں ہیں احادیث میں، کچھ واعظین نے بھی اس کو ڈھیر سارا، جب تک وہ سبحان اللہ کی اور بات ایک بنے نہ تب تک ان کی تقریر کا معاملہ حل نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ کا واسطہ ہے، جو فضائل ثابت ہیں وہی کافی ہیں۔ ایک انسان کو مومن ماننا آپ کے ایمان کی علامت ہے، اس کے ساتھ محبت آپ کی محبت کی علامت ہے، اس کے ساتھ بغض رکھنا آپ کے منافق ہونے کی علامت ہے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی؟ لیکن اس کے ساتھ بھی کچھ ایسی چیزیں جوڑنا اور اتنا غلو کرنا کہ اسے انبیاء اور اولیاء کی صف سے نکالتے ہوئے اسے الوہیت پر فائز کر دینا، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے کا سارا معاملہ یہ توحید پر مبنی تھا، توحید ہی کے لیے تھا، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے لیے ساری جنگیں تھیں۔ مجھے آپ یہ بات بتائیں، جن کے بارے میں غلو کر کے آج ہمارے عامت الناس میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ایک عام انسان کے مشکلات کو حل کرنے کے لیے فلاں نبی، فلاں ولی، فلاں صحابی کافی ہے، اور ان کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا نام سر فہرست ہے، اور اس کے اندر جو شعراء نے لکھا، جو قوالوں نے پڑھا اور جو نعت خوانوں نے پڑھا، اس کی بھی حد ختم ہو چکی ہے کہ ان لوگوں نے انہیں صحابی کے فہرست سے نکال کے الوہیت پر فائز کر دیا ہے، اور وہ صفتیں جو اللہ رب العزت کی خاص تھی وہ حضرت علی میں ڈھونڈنے لگے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم آپ کی اس مارکیٹ کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں جو خود کہتے ہیں ہم حضرت علی کو اللہ مانتے ہیں۔ اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے؟ آپ گاڑیوں کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یا علی مدد، قطع نظر اس سے، اختلاف سے قطع نظر، اس سے پہلے کہ آپ کوئی فتویٰ بازی کریں، قطع نظر اس سے کہ کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، قطع نظر اس سے کوئی حاجت روا ہے کہ نہیں ہے، قطع نظر اس سے آپ مجھے صرف یہ بات بتائیں، آپ کا نماز کے اندر دعویٰ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تجھ سے مدد مانگیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری زندگی، آپ کی سیرت سے اتنے مشکل اوقات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے ہیں تو صرف اور صرف آسمان والے کے سامنے اٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب بھی استعانت کا معاملہ کیا، کیونکہ یہ عبادت تھی،
مدد مانگنا، مشکلوں کو حل کروانے کے لیے التجائیں کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، یہ خاص ہے اسی ذات کے لیے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی مشکلیں حل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری زندگی سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں قطع نظر اس سے کہ کوئی وہ کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، میرا اختلاف نہیں ہے، میرا اختلاف آپ سے اس بات پر نہیں ہے کہ وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، وہ مدد کو آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے، انہوں نے مدد کی کہ نہیں کی۔ میرا سوال یہ ہے، آپ کو کس نے بتایا کہ اللہ کو چھوڑ کے آپ کسی اور سے مدد کا مطالبہ کریں؟ قطع نظر کے وہ آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے۔ آپ کو اللہ نے کہا کہ مجھ سے میری عبادت کرتے ہو، مجھے سے مدد مانگتے ہو تو مجھے سے مدد مانگنا، میں مدد کرنے والا ہوں، میں استغاثہ اور استعاذہ کا مالک میں ہوں، تمہاری مشکلات کو ٹالنے والا میں ہوں۔ تو بندے کو یہ بات سکھائی کہ جب بھی مشکل آئے گی، پریشانی آئے گی، جب بھی تجھ پر مصیبتیں آئیں گی، تو نے مجھے پکارنا ہے، میں تیری مدد کو آؤں گا۔ اب وہ مدد کو میں علی کو بھیجوں، غوث کو بھیجوں، فرشتے کو بھیجوں، کس کو بھیجتا ہوں یہ میرا معاملہ ہے، تجھے کیا حکم تھا؟ سوال یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے کیا حکم تھا؟ تو نے مجھے پکارنا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ آپ کوئی آتا ہے کہ نہیں آتا، کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، اس اختلاف کو رہنے دے فی الحال۔ آپ صرف اس سوال کو اٹھائیں کہ آپ کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ خاص ہونے کے لیے کیا دلیل ملی؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا بندے کو اللہ کافی نہیں تھا؟ کون سا ایسا معاملہ ہے جو اللہ سے حل نہ ہو سکا؟ اور کیا کسی سے مدد کا مطالبہ کرنا یہ اس کا فضل ہے، اس کی شرف ہے، اس کا مقام ہے؟ اللہ کا واسطہ ہے، جس سے آپ مدد کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ خود آ کے اللہ کے نبی کو فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ میری اپنی آنکھوں میں تکلیف ہے، اور آپ اپنے لعاب مبارک سے ان کی آنکھوں کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ نبی نے بھی حیدر سے کہا تھا قلعہ فتح کر دے۔ آپ ان کے کلام پڑھ لیں شعراء کو کہ نبی کو بھی حاجت روائی کی ضرورت پڑی تو علی کو بلانا پڑا، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو حضرت علی کو بلانا پڑا، حضرت علی کی تو اپنی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ سوچنے کی بات ہے بھائی، اختلاف کی بات نہیں۔ یہ توحید بڑی کم ہضم ہوتی ہے، بڑی کم۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو اتنی آسانی سے ہضم ہو جاتی ہے اور مشرکین مکہ اس کو ماننے سے انکار، نہ نہ نہ۔ بات ہی یہ تھی، آپ کو میں نے کئی ایک واقعات میں بتایا کہ ابو جہل بھی بعد میں جب الگ سے ہوتا تو کہتا کہ میں جانتا ہوں اس کی دعوت حق ہے، لیکن جب اس کی بات کو مانا جائے گا تو یہ سارے کے سارے بت توڑنے پڑیں گے، یہ نہیں توڑنے ہوتے، یہ خواہشات کے بت توڑنے پڑیں گے۔ حضرت صاحب جب آپ کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے نا، کیا آپ کو پیغام دے رہے ہیں؟ جو وہاں پہ حج کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ یہ دیکھ میں حاضر ہوں، دو لباس دو کپڑوں میں حاضر ہوں، میں غنی ہوں یا فقیر ہوں، میں کوئی بھی ہوں، شاہ ہوں گدا ہوں، کوئی بھی ہوں، تیرے سامنے ہوں۔ بات یہ ہے کہ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ اس کی الوہیت کے لیے، اس کی بڑائی کے لیے، اس کی توحید کے لیے۔ جو حج میں نہیں ہے وہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ثانی نہیں، مثل نہیں، مثیل نہیں، تیری کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں، تیرا شریک کوئی نہیں۔ یہی اعتراف یہاں پہ کر رہے ہو، اس کو سمجھو تو صحیح کہ بات کیا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کا سب سے بڑا پیغام توحید، قربانی کرنے جا رہے ہو نا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ یہ گردن پہ چھری چلاتے ہوئے میری قربانیاں، عبادتیں، ریاستیں، دعائیں، اخراجات، صدقات، خیرات، ہر قسم کے معاملات تیری ایک ذات کے لیے، تیرے علاوہ کوئی میرا مالک نہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہی پیغام ہے۔ یہ کون سمجھے گا؟ کون سمجھائے گا؟ کبھی بلا واسطہ معاملات بھی دیکھیں، ہر دفعہ ہر معاملے کو بال واسطہ سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ کوئی معاملہ تو اللہ کے ساتھ بلا واسطہ کریں، کبھی ایک دفعہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کے کام ہوتے ہیں کہ نہیں۔ وہ ہر بندہ جو حاجت روائی اور مشکل کشائی آج اس دور میں کر رہا ہے، یا اس کائنات میں آج روئے زمین پر وہ مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے لوگوں کی نظر میں، یہ بھی اگر حج پہ گیا تھا
تو کہہ رہا تھا لا شریک لک، اللہ یہ بندہ ناچیز تیرے سامنے حاضر ہے. اس میں حضرت علی بھی موجود ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی، اور دیگر انبیاء اور صحابہ بھی موجود. یہ پیغام ہے ذوالحجہ کا، اور کمال کی بات ہے. لیکن ہم نے اس کو ایسے پسے پوچھ ڈالا کہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. میں بچوں سے تعریف پوچھتا ہوں، بیٹا فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر یا ایم اے کی کلاسز سے، بیٹا توحید کیسے کرو گے؟ اللہ کو ایک ماننا. اور یہی وجہ ہے کہ ہر انسان اللہ کو ایک مانتے ہوئے مشرک ہے. ہمارے معاشرے میں یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے، وہ شرک بھی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو ایک بھی مان رہا ہوتا ہے، یعنی اسے توحید اور شرک کی آپسی معاملات کا نہیں پتا، اور یہ نہیں پتا کہ شرک کسے کہتے ہیں، توحید کسے کہتے ہیں. لہذا اللہ کا واسطہ ہے، جہاں یہ ذی الحجہ کا مہینہ اتنے شرف والا ہے، آپ کے ساتھ معاملات ہیں، اس کے ساتھ ڈھیر سارے حج کے معاملات ہیں، ان سب کے اندر بنیادی عنصر وہ توحید ہے. اللہ کی توحید، ایک ماننا، ہر قسم کی ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، الوہیت کے اعتبار سے، ہر قسم کے توحید کے تمام اقسام کے حوالے سے اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید ہے. صرف اللہ کو ایک ماننا. تو سارے اللہ کتنے ایسے فرقے ہیں جو دائرے اسلام سے خارج ہیں، اللہ کو ایک مانتے. لیکن مسلمان اور ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ بیان کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. سچی بات ہے بھائی، سیدھی سی بات. ہم بعض دفعہ حکمت کا شکار ہیں، حکمت سے کام لیں، ذرا معاملہ ٹھنڈا کریں. ابراہیم علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا، اور کہا بدبختو تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے شرم نہیں کرتے، ہم توحید بیان کرتے ہوئے شرم کریں. زمانے میں لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، شرم نہیں کرتے، حیا نہیں کرتے. ہم ممبروں میں کھڑے ہو کے حکمت کا شکار ہوئے بیٹھے ہیں، مصلحت کا شکار ہوئے بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جتنی زندگی توحید کی دعوت دی، یہ جو معاملات آپ کی جان لینے تک آئے، اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ آپ مصلحت کا شکار نہیں ہوئے. توحید کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں. اللہ کی ذات اتنی بڑی، آپ تکبیرات کہہ رہے ہیں نا، میں ابھی ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے. مطلب آپ اس کی ذات کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ساتوں آسمانوں کو ملایا جائے، آسمان کتنا بڑا ہے، پھر اس طرح کے 7 آسمان، اور پھر 7 آسمانوں کا حجم اور ان کے درمیان فرق اور فاصلہ. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 7 آسمانوں کو ملایا جائے، یہ 7 آسمان اکٹھے کر لیے جائیں اور اس آسمانوں کو ملا کے کرسی کے سامنے رکھا جائے، تو جانتے ہیں یہ کتنے ہیں؟ ایک چیچی پہ چھلا ہونا، چھلا، اس چھلے کو لیں اور صحرا کے اندر بہت بڑا صحرا ہو، جیسے تھل کا صحرا ہے، اور صحرا کے اندر آپ اسے ایسے کر کے پھینک دیں، اس صحرا کے اندر اس چھلے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کرسی کے آگے 7 آسمانوں کی حیثیت یہی ہے. اور کرسی کے اوپر عرش، یہ کرسی اللہ کے قدموں کی جگہ ہے، اس کے اوپر عرش، اور کرسی عرش کے سامنے اس طرح ہے جیسے یہ چھلا صحرا میں پھینکا ہوا ہو اور چھلے کی کوئی حیثیت نہیں. عرش کے سامنے کرسی کی یہ حیثیت ہے. آپ حساب لگائیں اللہ کی عظمت کتنی ہے، کتنا بڑا ہے. اتنے بڑے خالق کے سامنے اس پتلی سی زمین کے اوپر یہ حقیر سا نطفے سے بنایا گیا انسان اللہ کے بارے میں مثالیں دیتے ہوئے تھکتا نہیں اور کہتا ہے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، وسائل کی ضرورت پڑتی ہے، میرے اوپر مشکلات آتی ہیں تو فلاں حل کرتا ہے. وہ فرعون کا لہجہ استعمال کرتا ہے. یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پھاڑا نہیں اور زمین کے اندر تجھے دھنسا نہیں دیا. یہ اللہ کی توحید کو چیلنج کرنے والے لوگ اور اللہ کے بارے میں مثالیں دینے والے لوگ کم از کم اللہ کی کبریائی کا اندازہ تو لگا لیں، وہ جانے تو صحیح وہ اللہ کی ذات کتنی بڑی. میں اور آپ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں بھائی جان. جہاں یہ ذی الحجہ کے معاملات آپ کو قربانی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، وہاں پہ یہ سب سے بڑی دعوت ہے آپ کی، اور وہ توحید کی، کہ اللہ کی توحید کی طرف پلٹو. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، واللہ کاللہ ثم تاللہ، ایک انسان اگر 1000 سال بھی عبادتیں کرے، ریاضتیں کرے اور ایک آنکھ جھپکنے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اس کے نامہ اعمال میں اگر توحید نہیں اور رتی برابر شرک ہے تو یہ ریت کی دیوار ہے، راکھ ہیں، کوئی عمل قابل قبول نہیں. ہمارے لیے سارا کچھ نمازیں رہ گئی ہیں، روزے ہیں اور صدقات اور خیرات ہیں، اور کسی کے عقیدے کے بارے میں بات کریں. حضرت صاحب آپ اپنا عقیدہ چھوڑے نہیں، کسی کا چھیڑے نہیں، تو گیا تیل لینے سارے کے سارے دعوتی معاملات
کون دعوت دے گا؟ آپ کسی کو چھیڑیں گے نہیں، اپنا چھوڑیں گے نہیں، تو حق اور باطل کا مقارنہ کیسے ہوگا؟ وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں، تم لگے رہو، میں آپ کو نہیں چھیڑتا۔ محبت کی دعوت دیں، پیار کی، الفت کی، اتحاد کی، اخلاص کی۔ آپ کا سب سے بڑا کائنات میں اجتماع وہ حج کا ہے، جو اتحاد اور اتفاق کی دعوت دیتا ہے۔ کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی شاہ نہیں، کوئی گدھا نہیں، سارے کے سارے دو چادروں میں ملبوس اللہ کے سامنے ایک جگہ اکٹھے ہو کے کہتے ہیں لا شریک لک، اللہ ایک کلمے پہ تیرے سامنے کرتے ہیں، اور وہ توحید کا کلمہ ہے۔ اور ہماری عقیدوں میں فرق ہے، آپ کہتے ہیں آپس میں اتحاد کی دعوت دیں، اللہ کی قسم تب تک اتحاد قائم نہیں ہو سکتا جب تک لوگوں کے عقیدے متفق نہیں ہو سکتے۔ میں مشرک ہوں، آپ کہتے ہیں حضرت صاحب جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، میں کہاں صحیح کر رہا ہوں؟ حضرت صاحب ان کے ساتھ بات کریں گے نا تو یہ غصہ کریں گے، حضرت صاحب بھول گئے آپ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے گردن کے اندر چادر کو ڈال کے اس کو مروڑا گیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں آپ کی آنکھیں اور آپ کی رگیں باہر آ گئی، وجہ صرف یہ تھی کہ ان کے عقیدے کو چھیڑا تھا کہ تم غلط کر رہے، آپ کے اونٹ پر اونٹ کی گندی اوجری اسی لیے پھینکی گئی تھی۔ یہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، ہمارے عقیدے کی مخالفت کرتا ہے، یہ اپنے عقیدے کی بات کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں، جادو اور آپ کے کھانے میں زہر دے کے آپ کو اس دنیا سے ختم کرنے کی سازشیں کی گئی، وجہ صرف یہ تھی کہ یہ عقیدے کی بات کرتا ہے۔ اور یہی ہوتا ہے، یہاں پہ مساجد خالی ہو جاتی ہے جب انسان عقیدے کی بات کرتا ہے، تو ہو جائے تو ہو جائے۔ یہ صرف اور صرف میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ اپنا عقیدہ چھوڑے نہیں اور میرا اپنائے نہیں، آپ توحید کا مطالعہ کریں۔ حضرت صاحب آپ یہ جانیں کہ وہ جو 3 لوگ تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول من تسعر بهم النار، جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ عقیدے کے اندر اتنا شرک اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ قاری ہے، حافظ ہے، علامہ ہے، کیا کیا تھا؟ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے قرآن پڑھتا تھا، یعنی ریاکاری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا یہ شرک اصغر ہے، سب سے چھوٹا شرک ہے، ایک انسان لوگوں کی خوشی کے لیے کچھ کرے، دکھاوے کے لیے کچھ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا جہنم کو سب سے پہلے جن لوگوں کو ڈال کے بھڑکایا جائے گا وہ یہ 3 لوگ ہوں گے۔ اللہ کو اتنا شرک پسند نہیں ہے۔ ہم نے کبھی دیکھا کہ شرک کی اور کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ نہیں۔ ہر بندہ مفتی ہے، اپنے تائیں ہر بندہ مفتی ہے، اس نے اپنے پاس فتویٰ رکھا ہوا ہے اور عقیدے کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے اس طرح نہ غلو کر کے بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ السلام کو اللہ کے ساتھ ملا دیا اور اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ کا بندہ اس کا رسول ہو، اتنی رہنا دے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، انس بن مالک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں آتے تو صحابہ کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے تعظیم کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی ناپسند کیا کرتے تھے کہ یہ تعظیماً کھڑے ہونا اللہ کی عبادت ہے۔ یعنی اتنا شرک اور توحید کا اتنا باریکی سے مطالعہ کہ آپ ناپسند کرتے تھے کہ صحابہ تعظیماً کھڑے ہوں۔ انس کہتے ہیں ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے، ہمیں پتہ تھا اللہ کے نبی غصہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال کریں، اتنا خیال کریں، اور صحابہ اتنا ڈریں کہ ابو بکر کہیں یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے شرک سے، اور آپ ابو بکر کو دعا سکھائیں، ابو بکر یہ دعا پڑھا کرو اللہ تیرے دل سے شرک کا خوف ختم کر دے گا۔ اور ہم کلمہ جو پڑھے حضرت صاحب، کلمہ پڑھ لیا تو کلمے والا کہاں مشرک ہو سکتا ہے؟ اور صحابہ کو کیا ڈرتا ہے؟ ابو بکر مشرک ہو سکتا ہے؟ حاشا وکلا، ابو بکر کو کبھی خوف، اگر ابو بکر مشرک ہو سکتا ہے کائنات میں کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر کے اسلام پر شک ہم خواب میں بھی نہیں کر سکتے، اس کے باوجود اسے خوف ہے، ڈر ہے اعمال میں کئی شرک داخل نہ ہو جائے، لیکن ہم نے اسے ایک عجیب سا حوالہ لیا ہوا ہے، لہٰذا یہ سارے معاملات آپ کی توحید پر بیسڈ ہیں، آپ کی قربانیاں، آپ کی نمازیں، آپ کا وہ عمل جو تھوڑا ہے سنت کے مطابق ہے اور توحید پر ہے، وہ بہتر ہے اس عمل سے جو زیادہ ہے سنت کے مخالف ہے اور توحید سے خالی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
احباب گرامی، وقت کی قلت ہے، میں چند ایک نکات بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن ان میں سب سے پہلا قربانی کے حوالے سے جو قربانی ہمیں درس دیتی ہے، سب سے پہلی بات وہ توحید ہی ہے کہ یہ قربانیاں یہ اللہ کی ذات کے لیے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کریں، کسی کے لیے شوخی کے لیے نہ کریں۔ میں نے اتنے کا لیا ہے، سٹیٹس لگانا، تصاویر شیئر کرنا۔ ہم نے ایسے اسلاف بھی دیکھے حضرت صاحب کہ جو ساری رات عبادت کرتے، قرآن پڑھتے، رات کو رو کے جب تہجد کے لیے یا فجر کے لیے دروازہ دستک دیتے تو جان بوجھ کی آواز بوجھل کر لیتے کہ سننے والے کو ایسا محسوس ہو کہ رات بھر سویا رہا ہے۔ آواز کو بوجھل کرنا یا آنکھیں ملتے ملتے ہاں جی کیا بات ہے، تاکہ پتہ چلے سویا رہے، یہ محسوس نہ ہو کہ رات کو جاگتا رہے۔ ہم بکرا لے کے 15 بندوں کو تو جان بوجھ کے بتاتے ہیں بکری بڑی آج کل نا منڈی بڑی تیز ہوئی ہے، تاکہ وہ مجھ سے پوچھے آپ نے کتنے کا لیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو کیا غرض ہے تیرے اس پیسے سے، تیرے اس خرچ سے، تیرے اس بکرے سے؟ اللہ کو تو تیرے دل کا تقوی پہنچتا ہے، کتنے اخلاص کے ساتھ لیا ہے، کیسے لیا ہے، کیوں قربانی کرنا چاہتا ہے؟ کیا وہ چھری چلاتے ہوئے تیرے دل پہ آیا کہ اللہ بچے کیا، خواہشات کیا، دنیا کیا، جاہ و جلال کیا، منصب کیا، کچھ بھی تیری راہ میں آڑے آیا تو چھری چلا دوں گا، کیونکہ تیری عبادت کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں۔ جب خواہشات ایسی نہیں ہوں گی، فائدہ بات یہ ہوگی کہ اتنے کلو کا ہو، یہ معاملہ ہو، اچھا اتنے کا لیا ہے، لوگوں کو بتائیں گے، باہر باندھیں گے، لوگ پوچھیں گے کتنے کا، حضرت صاحب فلاں نے اتنا کیا، اتنی قربانیاں، کمال ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، 4 عیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے ہیں کہ بکرے میں نہیں ہونے چاہیے۔ وہ عیب گنوا کے مراد یہ ہے کہ اس سے زیادہ، اس سے کم نہیں ہونے چاہیے۔ مطلب کانا نہ ہو جس کا کانا پن ظاہر ہو، لنگڑا نہ ہو جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، بیمار نہ ہو جس کی بیماری ظاہر ہو، اور اتنا کمزور نہ ہو کہ اس کی کمزوری یا لاغر ہو۔ اس سے ایک بات تو یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اس طرح کا جانور اللہ تعالیٰ اگر قبول نہیں کرتے تو اس طرح کا بندہ یا اس طرح کا عمل کیسے قبول کریں گے؟ ہمارے اعمال لنگڑے لولے ہیں، کمزور ہیں۔ جانور اگر قابل قبول نہیں ہے تو اعمال کیسے قابل قبول ہوں گے؟ لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں، اللہ ہماری باتوں کو قبول فرمائے۔ واللہ ثم اللہ، اسے ہمارے اعمال کی حاجت نہیں ہے، ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے گوشت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پوری کی پوری کائنات میں پیدا ہونے والا پہلا بچہ آدم سے لے کے قیامت تک، آخری بچے کے پیدا ہونے تک، جن ہوں یا انسان ہوں، یہ سارے کے سارے ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں، پھر یہ اپنی چاہت کے مطابق مجھ سے مانگیں۔ ایک انسان کتنا مانگ سکتا ہے؟ آپ کتنا مانگ سکتے ہیں؟ مانگیں، اللہ انہیں دے، جنوں کو بھی انسانوں کو بھی، آدم سے لے کے آخری بچے تک، سب کو ان کی مرضی کے مطابق عطا کرے۔ جتنا وہ مانگ سکتے ہیں، سب کچھ عطا کرنے کے بعد اللہ کے خزانوں میں جو کمی واقع ہوگی، وہ سمندر کے اندر اگر سوئی بھگوئیں پھر اسے نکالیں، اس کے ساتھ کتنا پانی آتا ہے، اتنی کمی بھی واقع، اسے کیا ضرورت ہے آپ کے 4 آنوں کی؟ اسے کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا اسے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے اتنے کا لیا ہے۔ یہاں کا تقویٰ پہنچتا ہے، اس کا خیال کریں۔ 1-2 اعلانات ہیں، ایک تو عرفہ کے روزے کے حوالے سے ہے، یہ اللہ کا لطف و کرم ہے۔ میں معذرت کے ساتھ، میرا موضوع اصل میں طویل تھا، میں نے اسے بڑا اختصار کے ساتھ کیا، اس میں غلطی میری ہے، میں مؤخر ہوا۔ بس 1-2 باتیں ہیں اس میں۔ عرفہ کا روزہ ہے کل کا، 9 ذی الحجہ کا۔ آپ اللہ کا کرم دیکھیں یار، انہیں ہمارے اعمال کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر اس کی کرم اور اس کی رحمت دیکھیں ایک انسان کے اوپر، کہ بعض دفعہ ایک انسان عمل کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، وہ توبہ بھی نہیں کرتا، اتنا مست ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کے دن دیتا ہے، رمضان دیتا ہے، پھر آگے شوال دیتا ہے، 6 روزے اس کے آگے کر کے ذی الحجہ آ جاتا ہے، اس کا ایک روزہ دے دیتا ہے، کہتا ہے عرفہ کے دن ایک روزہ رکھ لو، وہ صرف روزہ رکھو، نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ثواب دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک روزے کے بدلے میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ پچھلے سال کے اور 1 سال آئندہ والے دونوں سالوں کے گناہ معاف کر دے گا۔ توبہ کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ایک روزہ 2 سال کے گناہ
2 سال گناہ گنے تو ہمارے گھر کیا یہ آسمان اور زمین کے خلا پور ہو جائیں جتنے گناہ ہیں. 1 روزہ سحری سے افطاری تک اس کا اہتمام کریں. اس کے بڑے فضائل ہیں, اس کے بڑے مناقب ہیں, لہٰذا اس کا اہتمام کرتے ہوئے 1-2 اعلان ہیں. عید کی نماز انشاءاللہ الرحمن پورے 6 بجے ادا کی جائے گی عیدگاہ میں. اگر بارش ہو گئی تو مسجد میں بھی 6 بجے ہی ادا کی جائے گی. اور بارش سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسی دن بارش ہو جائے, نہیں, اگر رات کو بارش ہو جاتی ہے یا فجر ٹائم بارش ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ نماز نہیں پڑھی جا سکے گی. تو آپ احباب صرف مسجد میں آئیں گے اور مسجد میں 6 بجے اس کا اہتمام کیا جائے گا, پورے 6 بجے نماز کھڑی کر دی جائے گی. قربانی کی کھالوں کے حوالے سے ہے کہ ایک تو قربانی کے گوشت کے حوالے سے اس بات کا خیال رکھیں کہ غربا کو دیں, مساکین کو دیں, ہدیہ دیں, سفید پوش لوگوں کا خیال رکھیں. اب یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے فلاں بندے نے قربانی کی ہے یا فلاں بندے کے پاس ہوگا یا فلاں بندے نے مطالبہ نہیں کیا, ان لوگوں کا خیال کرے. وہ آپ سے مانگتے ہوئے شرماتا ہوگا شاید, آپ اسے ہدیہ بھیجیں. جس نے قربانی کی ہے اسے بھی ہدیہ بھیج دیں, بھیج سکتے ہیں آپ کے پاس گوشت اگر وافر ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ میری ایک رائے ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, قربانی کی عید کے اوپر زیادہ مسکین وہی ہوتا ہے جس نے قربانی کی ہوتی ہے, اسے گوشت بھیجا کرے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب کا خیال ہوتا ہے اس نے قربانی کی ہے اور وہ گوشت تقسیم کر چکا ہوتا ہے اور اسے بھیجنے والا کوئی نہیں ہوتا, لہٰذا وہ دوسرے دن ہی فارغ ہو بیٹھتا ہے. لہٰذا یہ مسکین آدمی ہوتا ہے. بعض دفعہ قربانی کرنے والے مسکین ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں بچتا, وہ دے دیتے ہیں. ان کو بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے, اسے بھی کریں ہدیہ. اور آخری بات قربانی کی کھالوں کے حوالے سے, آپ بیچ تو سکتے نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قربانی کی کھال بیچے گا اس کی قربانی نہیں ہے, تو آپ اسے مدرسہ دارالقرآن والحدیث کے لیے وقف کریں. آپ صرف ہمیں فون پہ رابطہ کریں, ہم خود آپ کے گھر سے اٹھائیں. آپ اگر مدرسے پہنچا دیتے ہیں یا مسجد پہنچا دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی نیکی ہے, کیونکہ بعض دفعہ ہم اویلیبل نہیں ہوتے, کافی جگہوں سے لینا ہوتا ہے اور ہم مخصوص سے لوگ ہیں. اور اگر اس کار خیر میں آپ کے بچے ہمارے ساتھ دیں تو اللہ کی قسم اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آج کا دن عید کا ہے, عید کا دن آپ نے کر لیا ہے, یہ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے آپ اللہ کے لیے وقف کریں, یہ اکٹھی کریں تاکہ مدرسے میں جب تک وہ مال استعمال ہوگا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. لہٰذا اگر آپ سمجھتے تھوڑا لیٹ ہے اس کے اندر نمک ڈالیں اور اس کو رکھ دیں تھوڑی دیر کے لیے, آپ رابطہ کریں گے تو ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه غفور رحيم.